روحي وصار الدمع يبكي. وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے جانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پہلی ملاقات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھبرا جانا، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تسلی دینا، پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس جو کہ راہب تھے، جو کہ علم جاننے والے تھے، ان کے پاس لے جانا اور ان کا قسم کھا کر یہ کہنا کہ اگر میری عمر ہوتی اور میں زندہ ہوتا تو میں آپ کا ضرور ساتھ دیتا، آپ تو ایک برحق نبی ہیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا کہ حضرت جبرائیل جو آپ کے پاس آئے ہیں وہ ہر نبی کے پاس آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر گھر واپس جانا، اور ہم نے جانا کہ وحی رک گئی تھی، بعض روایتوں کے مطابق 3 سال تک، بعض روایتوں کے مطابق اس سے کچھ کم، 1-1.5 سال تک، بعض روایتیں کچھ مہینوں کے بھی آتے ہیں کہ وحی آنا رک گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور انتظار فرماتے کہ وحی کب آئے۔ بہرحال پھر وحی آئی۔ وحی آنے سے پہلے یہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے، پہاڑ پہ چڑھتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور کہا کہ خوشخبری ہو، تم اللہ کے نبی ہو، تم خاتم النبیین ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ گھبراہٹ واپس ہوئی، پھر گھبراہٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے اور کہا کہ زملونی دثرونی، کہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، مجھے جاڑا لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے اڑایا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پھر جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوششیں کی۔ 8، 10، 12 یا 11 کا نام آتا ہے کہ ان لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید تھے، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان 4 لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پھر ان کی کوشش سے خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوششیں کی، کچھ لوگوں نے ایمان لایا۔ حضرت زید نے کوشش کی، وہ غلام تھے، ان کی اتنی زیادہ حیثیت اس وقت وہاں پر نہیں تھی۔ حضرت علی تو بچے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں میں کوشش کی، بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ چھپ چھپا کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے جا کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے، لیکن چھپ کے پڑھنا پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جا کے نمازیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلنے لگا، بہت آہستہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اجازت نہیں تھی کہ علی اعلان کر دیں، کھلے طور پر اعلان کر دیں، اس کی اجازت اللہ کی طرف سے ابھی نہیں تھی۔ اور حالات بھی ایسے تھے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو سب لوگ دھاوا بولتے، اور نعوذ باللہ بہت زیادہ
جو ہے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے، اس لیے آہستہ آہستہ ایمان کو، اسلام کو پھیلانے کی اجازت دی گئی۔ پھر ایک وقت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اعلان کر دیں۔ اس وقت اعلان کرنے کا جو طریقہ تھا، گویا کہ اس وقت کا جو میڈیا تھا وہ کوہ صفا پر چڑھ کر وہاں سے لوگوں کو بلا کر اطلاع دی جاتی تھی، انفارمیشن دی جاتی تھی۔ اس وقت کا ایک وہ انداز تھا، ایک پہاڑ تھا کوہ صفا، اس پر چڑھا جاتا اور وہاں سے پوری قوم کو للکارا جاتا، بلایا جاتا، اپیل کی جاتی، تو ساری قوم آ کر پہاڑ کے دامن میں کھڑی ہو جاتی اور وہاں سے پیغام دیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کے اس میڈیا کا استعمال فرمایا، کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بلایا، یا صباحا، یا صباحا، سنو سنو، بہت اہم بات ہے، بہت زیادہ اہم بات ہے، ادھر تو آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا، لوگوں کے کانوں میں جب اللہ کے رسول کی آواز پہنچی تو لوگ یہ کہتے ہوئے کہہ رہے محمد بلا رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے غلط نہیں کہا، کبھی انہوں نے غلط نہیں سنا، کبھی انہوں نے غلط نہیں دیکھا، بہت شریف یہ نوجوان ہیں، بہت اعلیٰ نسب کے یہ نوجوان ہیں، چلو یہ ہمیں بلا رہے ہیں تو کوئی اہم بات ہوگی۔ سب لوگ اپنے کام دھام چھوڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پہ آ گئے، سب دامن کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بہت لوگ بڑی امید سے آئے تھے کہ محمد نے کبھی غلط نہیں کہا، انہوں نے تو ہمیشہ قوم کا ساتھ دیا ہے، یہ جو کہیں گے بہت اہم بات ہوگی۔ سب لوگ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جس طرح میں اس طرف کی پہاڑ کے اس طرف کا میں نظارہ دیکھ رہا ہوں، کیا تمہیں یقین ہے کہ میں اس جانب بھی دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، آپ چونکہ اوپر ہیں، چوٹی پر ہیں، اس لیے آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم ادھر کا نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے اس طرف ایک لشکر ہے جو ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہے اور تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، اگر میں یہ کہوں تو کیا تم مانو گے؟ سب لوگوں نے بیک آواز کہا، ایک آواز میں سب لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، آپ نے کبھی دغا بازی نہیں کی، آپ نے کسی کو کسی طرح کی تکلیف آج تک نہیں دی، تو آپ غلط نہیں بول سکتے، ہم مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اقرار کے بعد فرمایا، اے لوگو، جس طرح میں پہاڑ پر سے اس جانب اور اس جانب بھی دیکھ رہا ہوں، اسی طرح سے میں اس دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں اور آخرت کی دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کو ایک مانو، مجھے اللہ کا رسول مانو، ان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، پڑوسیوں کو ستانا چھوڑ دو، والدین کے حقوق مارنا چھوڑ دو، اولاد کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں جن سے اللہ رب العزت منع فرماتے ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو اور مجھے نبی مانو اور اللہ کو ایک مانو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارے لیے اس دنیا میں بھی آسانیاں ہوگی اور اس دنیا میں بھی جب تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تمہارے لیے جنت ہوگی۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، لوگوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کر دیا، ارے یہ تو سچے ہیں، یہ تو جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، یہ تو سب کا بھلا چاہتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ بہت بھلی بات ہے۔ یہی بات چل رہی تھی اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات چل رہی تھی، ابو لہب نے اعلان کر دیا، تبن لک یا محمد لہذا جماعتنا، اس نے زور سے کہہ دیا کہ محمد تم برباد ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ، کیا تم اس بکواس کے لیے ہمیں یہاں جمع کیے ہو؟ جیسے اس کا یہ کہنا تھا، لوگوں کے اندر جو امیدیں جاگ رہی تھی، لوگوں کا جو ذہن بن رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایسا ہوتا بعض دفعہ کسی چیز کے لیے ہمارا ذہن بنتے رہتا، کوئی ایسا ہاتھ مار کے جو ہے اس کو ختم کر دیتا، ہمارا من کرتا کسی غریب کو دیکھ لیے، ارے اس کو کچھ دیں گے بول کے ہمارا من بنتا، ارے اس کو میں شراب کی دکان پہ دیکھتا ہوں، بولتے ہم تھم جاتے ہیں۔ کسی بیوہ کے لیے کچھ کرنے کا من کرتا، کسی غریب کے لیے کچھ کرنے کا من کرتا، کسی مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، کسی دینی خادم کے لیے کچھ کرنے کا من ہوتا، لیکن ہمارا کوئی دوست یا کوئی بھی کیا کرتے، وہیں کچوکا مار کے بولتے ارے بیکار ہے، ایسا کیوں کر رہے، وہی ایز اٹ از، وہی فیلنگ بتانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مکے والوں نے یہ موڈ بنایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں، لیکن ابو لہب نے کہا تبن لک یا محمد لہذا جماعتنا، تم تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، اسی لیے تم نے یہاں جمع کیا۔
بولتے ہی سب کے امیدیں جو ہے وہ ہو گئے، سب لوگ جو ہے ارادہ اپنا بدل دیے، اپنے اپنے راستہ سب لوگ لے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت بعد میں نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب اللہ کے رسول کا چچا، لیکن اس کے باوجود مخالفت کی۔ کیوں مخالفت کی؟ اس نے کہا کہ ہم جو ہے اپنے آباء و اجداد سے لے کے آج تک ہم جو ہے بتوں کو مانتے آ رہے، تو تمہارے کہنے سے کیا ہم بتوں کو ماننا چھوڑ دیں؟ تم ہی ملے تھے اللہ کو نبی بنانے کے لیے، کوئی اور کیوں نہیں ملے؟ کوئی فرشتہ ہوتا جو اللہ کا نبی ہوتا تو ہم مان ہی لیتے۔ تم جو ہے ایسا بول رہے، تمہاری کوئی ذریت نہیں، تمہاری کوئی اولاد نہیں، تمہارے کوئی دوست احباب نہیں، تمہاری کوئی طاقت نہیں، تمہارے پاس کوئی پاور نہیں، اگر اللہ نبی بنانا ہوتا تو تمہیں سب کچھ دیتا۔ یہ اس نے کہہ کر، اور قوم کے لوگوں نے یہ کہہ کر جھٹلا دیا۔ یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کے ہیں، 40 سے بھی زیادہ کے ہیں، ساری قوم نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ وہ امانت دار ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے اللہ کے رسول کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے نگاہوں کا صحیح استعمال کیا، آپ نے کان کا صحیح استعمال کیا، آپ نے لوگوں کی مدد کی، آپ غلط نہیں ہو سکتے، ابھی بول رہے تھے۔ لیکن ابھی جب حق کا اعلان ہوا تو ان سب نے اللہ کے رسول کا انکار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ بہت پریشان ہوئے، وہاں سے اپنے گھر لوٹے۔ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، آپ کے ہاتھ کیا برباد ہوں گے، آپ کیا ہلاک ہوں گے؟ ہلاک تو ابو لہب ہوگا، ہلاک تو اس کی بیوی ہوگی۔ اس سورہ کے اندر پوری تفصیل بتائی گئی ہے، اور لگے ہاتھوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابو لہب کو اللہ رب العزت نے ایک ایسے بیماری میں مبتلا کیا کہ گھر والوں نے اس کو اٹھا کر جنگل میں ڈال دیا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ محمد کے تو بیٹے بھی نہیں ہیں، یہ کثیر الاولاد تھا، اس کے بہت بیٹے تھے، اس کے بہت نوکر چاکر تھے، اس کے پاس بہت مال تھا، اس کی بیوی کے پاس بھی بہت مال تھا، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں ایک ہار تھا، وہ یہ کہتی تھی، بہت قیمتی ہار تھا، وہ یہ کہتی تھی کہ یہ ہار بیچ کے میں محمد کا بدلہ لوں گی، محمد کو میں ختم کرواؤں گی، محمد کو میں گرفتار کرواؤں گی، انہیں میں تکلیف دوں گی اگر مجھے یہ ہار بھی بیچنا پڑے، یہ اس کا کہنا تھا۔ اور وہ جنگل جا کے لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی جس میں کانٹے ہوا کرتے تھے، اور وہ کانٹے اللہ کے رسول کے راستے میں بچھاتی تھی۔ دونوں مل کے بہت تنگ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس پر اللہ رب العزت نے ایک ایسی بیماری لا دی، ایک ایسا وائرس اس کو لگا کہ گھر والوں نے اس کو جنگل میں لے جا کے پھینک دیا۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا جب انتقال ہوا تو پتہ بھی نہیں چلا، 3 دن کے بعد سڑی بدبو آنے لگی تو پتہ چلا ابو لہب کا انتقال ہوا۔ اس کی اولاد کو جا کر لوگوں نے کہا کہ انتقال ہو گیا، کفن دفن تو کر دو کم سے کم نالائق ہو۔ تو ان لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ قریب نہ جا سکے۔ ان لوگوں نے غلاموں کو بلایا کہ اس کو جو ہے گڑھے میں ڈال دو، غلاموں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر وہ جو میتھر جو ہوتے، نچلے طبقے کے جو غلام ہوتے، ان کو بلایا گیا، بہت جو ہے ان کو پیسے دیے گئے، تو ان لوگوں نے بڑے بڑے لکڑیوں سے، بمبوؤں سے اس کو گھسیٹ گھسیٹ کر گڑھے میں ڈالا اور مٹی اس کے اوپر ڈال دی۔ یہ حال ابو لہب کا ہوا۔ اور اس کی جو بیوی تھی، اس کے جو گلے میں جو ہار تھا، وہی ہار اس کے گلے کا پھندا بنا، اور اسی وجہ سے وہ مر گئی۔ لکڑیاں لے کے آتی تھی تو لکڑیاں گر گئے، ایسا کچھ اللہ کی طرف سے ہوا، وہ جو ہار تھا وہی اس کے گلے کا پھندا بن گیا، اور اسی سے اس کی موت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنہوں نے گستاخی کی، ان کے بارے میں گویا کہ واضح طور پر بتایا گیا کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے۔ یہ اس ماجرے کو دیکھ کر بہت سے لوگ متاثر ہوئے، آہستہ آہستہ دین پھیلنے لگا، 20 25 30 لوگ ہو گئے جو مسلمان ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ مرحلہ آتا ہے جو مرحلہ بہت زیادہ کٹھن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بہت تکلیفیں دی گئی۔ آپ لوگوں نے جانا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکا گیا، آپ کے قدموں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر جو ہے ایسی مشکلات آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے دی گئی، اتنی تکلیفیں اللہ کے رسول کو دی گئی۔ زہر دیا گیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے چلتے تو کچرا پھینکا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے جہاں 4 لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں کسی دکان کے پاس، بازار میں، کسی دعوت میں، کہیں پر بھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے اور دین کی دعوت پیش کرتے، کہتے کہ اللہ کو ایک مانو، مجھے نبی مانو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، لوگوں کے کام آ جایا کرو، نمازیں پڑھ لیا کرو، قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، اپنے بہنوں کے حق ادا کیا کرو، بچیوں کو زندہ درگور نہ کیا کرو۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بولتے تو یہ کفار مکہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے، اور لوگوں کو جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کرتے ان کو بولتے یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، ان کی باتیں مت سنو، یہ سٹیا گئے، یہ جو ہے صحیح آدمی نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، جو منہ کو آتا وہ لوگ بولتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے دین کی دعوت دینے کے لیے ایک ایک کے گھر پہ جایا کرتے تھے، یہ بات حق ہے، یہی وہ زمانہ ہے جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جاتے، ایک ایک کے گھر جاتے، ایک ایک کے دکان جاتے، ایک ایک کے باغ کو جاتے اور دین کی بات پہنچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہوتے ان کو جب دیکھ لیتے لوگ تو ان کو تکلیفیں دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا اور اوپر ان کے سیل رکھ دی جاتی کہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ حضرت خبیب کے بارے میں آتا ہے کہ آگ کے انگاروں پر ان کو لٹایا گیا، آگ کے انگاروں پر۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ بوری میں ان کو لپیٹ کر ایک طرف سے باندھ دیا گیا اور دوسری طرف سے دھوئیں ڈال دیے گئے، اور ان سے یہ کہا جاتا کہ محمد کا ساتھ چھوڑ دو، اس دین سے پھر جاؤ۔ لیکن ایک بھی صحابی نے آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ ایک بھی صحابی نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہو، کسی سنت پر عمل نہ کیا ہو، ان تکلیفوں کی وجہ سے۔ میرے دوستو، آج ہمیں سیرت سے، آج کے اس پارٹ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے، اگر ہم نمازیں ادا کریں گے، ہم اگر دین پر چلیں گے تو ہمیں کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے۔ صحابہ کو تو تکلیف دینے والے موجود تھے، اس کے باوجود وہ دین پر عمل کرتے تھے۔ تو ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر لمحے یہ دیکھتے رہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیسے عمل کریں۔ یہ آج ہمارے درس کا پیغام ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آج ہم یہ پیغام لے کر اٹھیں کہ کسی بھی حالت میں ہمیں سنتوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں نمازوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں اللہ کے کسی بھی حکم کو چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم پہ کوئی اتجار ہونے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ ہمیں کون روکتا ہے نماز کو آنے سے؟ ہمیں کون روکتا ہے داڑھی رکھنے سے؟ ہمیں کون روکتا ہے اچھا سلوک کرنے سے؟ کوئی نہیں روکتا۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت پر عمل کریں۔ تو آج کا درس یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ اور تفصیل سے کچھ چیزیں آنی ہیں، وہ بتانے کے بعد انشاءاللہ پھر ہجرت ہے، پھر ہجرت کے بعد کا معاملہ ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے کے دروس میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔